بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی، بدتمیزی کے ساتھ پیش آتی ہے، اگر اولاد بڑی ہو چکی ہے، والدین کو گالی گلوچ کرتی ہے، والدین کی عزت نہیں کرتی، اس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ مفتی صاحب شیئر کریں گے، اور ایک ایسا عمل ان والدین کے ساتھ شیئر کریں گے جن کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے بچے آپ کے ایسے فرما بردار ہوں گے کہ لوگ آپ کے بچوں کی مثالیں دیں گے۔ مکمل تفصیل جانیے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کا اسماء الحسنہ کا ایک بڑا زبردست اور مجرب عمل۔ اللہ کی ذات عالی نے انسان کی تخلیق کے لیے دو چیزوں کو سبب فرمایا ہے۔ ایک تو اللہ کی ذات اس میں کار فرما ہوتی ہے، اس کے ارادے اور چاہنے سے اولاد مارز وجود میں آتی ہے، اور دوسرا شوہر اور بیوی یعنی والدین کے ملاپ سے انسان بچہ اس دنیا میں آتا ہے۔ 16ویں پارے میں اللہ کی ذات عالی نے پورا رکوع ہی والدین کے ادب و احترام کے لیے ذکر فرمایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں پر دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا جن لوگوں نے آپ کے وجود بخشنے کی وجہ بنے ہیں ان کی تعظیم کرو، ان کا ادب و احترام کرو۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ آپ اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قریب آ جائے گی، اپنے والدین کی بے ادبی کی جائے گی، اپنے والدین کا ادب و احترام نہیں کیا جائے گا، دوستوں کا ادب و احترام کیا جائے گا، والدین کو فراموش کر دیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا، چاہے تیرا والد بوڑھا ہے، تیرا والد جوان ہے، چاہے تو بچپن کی عمر میں ہے، چاہے تو جوانی کی عمر میں ہے، چاہے تو شادی شدہ ہے، چاہے تو غیر شادی شدہ ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے رزق میں فراوانی ہو، تیرے رزق میں برکتیں ہوں، تیرے رزق میں اللہ بہت زیادہ کثرت کر دے، تو اپنے والدین کا ادب و احترام کیا کر۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج کی رات جب آسمانوں پہ گیا تو جبرائیل امین نے مجھے بہت ساری جگہوں کی سیر کروائی جہاں پر عذاب ہو رہے تھے لوگوں کو، تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ کے اوپر ایک انسان کو بہت زیادہ مار پڑ رہی ہے اور بڑے بڑے کوڑے پڑ رہے ہیں اس کو۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون شخص ہے، اس کو بڑے عجیب طرح کا عذاب ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو اپنے والدین کا ادب و احترام نہیں کیا کرتا، ان کے سامنے چیختا چلاتا تھا، ان کو رلاتا تھا، ان کو پریشان کیا کرتا تھا، ان کی بے حرمتی کیا کرتا تھا، ان کی بے ادبی کیا کرتا تھا۔ آج قیامت کے دن جب یہ اپنے رب کے پاس پہنچا ہے تو اللہ اس کو یہ عذاب دے رہا ہے، یہ سزا دے رہا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی دعا اور رب کے عرش کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون دو ہستیاں ایسی ہیں؟ فرمایا ایک تیرے والد اور ایک تیری والدہ۔ والد اور والدہ یہ دو ایسی ہستیاں ہیں کہ یہ جب جس وقت اللہ سے اپنی اولاد کے لیے جو مانگتے ہیں اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ بچے ہیں تب، آپ بچیاں ہیں تب، لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، تمہارے والدین جس کنڈیشن میں جس حالت میں بھی ہیں ان کا ادب و احترام تمہارے اوپر از حد فرض اور ضروری ہے۔ تو اپنے والدین کا ادب و احترام کیا کریں، نافرمان نہ ہوا کریں،
جو بھی بچہ یا بچی نافرمان ہو جاتی ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، اپنے والدین کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، وہ ایک نہ ایک دن زندگی میں ضرور ایسی موڑ پہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر تباہی کے کنارے پر وہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اللہ کی ذات عالی نے حضرت موسیٰ کو وحی کی، وحی یہ کی کہ موسیٰ فلاں جگہ پر میرا ایک ولی رہتا ہے، اس سے ملاقات کر کے آؤ۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ، وہ کون سا ایسا ولی ہے جس کو میں نہیں جانتا، اور آپ مجھے حکم فرما رہے ہیں کہ میرا ولی فلاں جگہ پر رہتا ہے، اس سے تم ملاقات کر کے آؤ۔ اللہ سے سارا ایڈریس پوچھا اور بتایا اللہ نے کہ فلاں بازار میں فلاں کسائی ہے، کسائی قصاب گوشت بیچنے والا، وہ میرا ولی ہے، اس سے ملاقات کر کے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ملاقات کرنے کے بجائے دور سے اس کو دیکھتے رہے کہ یہ اللہ نے کس بنیاد پر اس کو کہا کہ یہ میرا ولی ہے، یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے۔ اس نے جانور کو ذبح کیا، جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بنایا، گوشت بنانے کے بعد جو سب سے عمدہ گوشت تھا اس کو ایک سائڈ پہ رکھا، جو باقی گوشت ہے اس کو بیچ دیا۔ گوشت بیچنے کے بعد یہ کسائی، یہ اللہ کا ولی بندہ اپنے گھر گیا۔ بوڑھی ماں ہے، اپاہج، چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، بڑی مشکل سے بولتی ہے۔ اس نے اس کے لیے ہانڈی بنائی، روٹی بنائی، ہانڈی اور روٹی بنا کر اپنے ہاتھ سے وہ نرم اور عمدہ گوشت اپنی ماں کو کھلا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے گئے، یہ سارا ماجرا دیکھا۔ جب یہ سارا ماجرا دیکھا، سارا ماجرا دیکھنے کے بعد کہا کہ بھائی تجھے سلام ہے، مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک میرا ولی رہتا ہے، تم اس سے ملاقات کر کے آؤ۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ کو اللہ نے کیوں اپنا ولی کہا ہے، مجھے آج پتہ چل گیا ہے کہ تو اپنی والدہ کا ادب و احترام کرنے والا اور فرما بردار بیٹا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ یا کلیم اللہ، یا نبی اللہ، کہ جب سے میری والدہ بیمار ہوئی ہیں، جب سے میری والدہ صاحب فراش ہوئی ہیں، تب سے میرا یہی معمول ہے کہ میں جانور کو ذبح کر کے سب سے پہلے اپنی ماں کا حصہ نکالتا ہوں، پھر اپنے ہاتھوں سے آ کر پکا کر ان کو کھلاتا ہوں۔ یہ اللہ کی ذات عالی نے اتنا بڑا مقام بنا دیا کہ اس کا اپنا ولی بنا دیا، اور پھر اپنے نبی کو وحی کی کہ اس سے ملاقات کرو جا کے۔ تو میرے عزیزو، اگر اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، حسن دیا ہے، آپ نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا، آپ کے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کا ادب و احترام کیا کریں، ان کو عزت دیا کریں، ان کو اہمیت دیا کریں۔ آج آپ ان کو عزت دیں گے، کل آپ کی اولاد آپ کو عزت دے گی۔ آج آپ ان کے فرما بردار بنیں گے، کل آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بنے گی، اور زمانے والے اور لوگ آپ کی مثالیں پیش کریں گے، اور میرا رب عرش پر آپ کی قسمت بدل دے گا۔ لہٰذا والدین کا ادب و احترام کریں، ان کے فرما بردار بچے بننے کی کوشش کریں۔ وظیفہ عرض کرنے سے پہلے ہماری ہر ویڈیو میں آپ سے یہ گزارش ہوتی ہے کہ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ سراسر اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کر جائیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھیں۔ آپ لکھ جائیں گے، کوئی نیا عزیز آئے گا، وہ آپ کا لکھا ہوا پڑھ جائے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور انشاءاللہ ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ ہر گھر میں کھانا پکتا ہے، کسی گھر میں 2 ٹائم، کسی گھر میں 3 ٹائم، کسی گھر میں 1 ٹائم، بہرحال کھانا ہر گھر میں ضرور بنتا ہے۔ تو کسی بھی ایک وقت کے کھانے کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اول اور آخر 3 بار درود پاک پڑھ لینا، درمیان میں 100 مرتبہ یا نافع، اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، یہ آپ نے پڑھ کر کھانے پہ دم کر کے سارے بچوں کو جو گھر میں موجود ہیں ان کو آپ نے کھانا کھلا دینا ہے، اور یہ عمل 21 دن تک آپ نے کرنا ہے۔ 21 دن تک بغیر کسی ناغے کے اسی ترتیب کے مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ ہے ان بچوں کے لیے جو بچے آپ کے پاس گھر میں موجود ہیں۔
اگر بچے گھر میں نہیں ہیں، بیرون ملک ہیں یا کسی ہاسٹل میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی ترتیب کے مطابق اول اور آخر 3 بار درود ابراہیمی، درمیان میں 100 مرتبہ یا نافع پڑھ کر تصور میں آپ ان کو دم کر دیں، یا اگر ان کی تصویر آپ کے پاس ہے تصویر پہ دم کر دیں۔ 21 دن تک اسی ترتیب کے مطابق آپ نے بغیر کسی ناغے کے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ بچے اگر گھر میں ہیں یا بچے ہاسٹل میں ہیں یا آپ سے دور ہیں، اس عمل کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی زیادہ فرما بردار ہو جائیں گے۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں یا پھر آپ کے بچے فرما بردار ہیں تب بھی آپ اس عمل کو پڑھیں، نافرمان ہیں تب بھی آپ اس عمل کو پڑھیں۔ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے ایسے فرما بردار ہوں گے کہ لوگ رشتہ دار آپ کے بچوں کی مثالیں دیں گے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔